بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت بات جو کہ ہمارے دل کے بہت قریب ہوتی ہے اور ہم سب کو بہت پسند بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے خوشبو۔ لیکن آج جو میں خوشبو کی بات کروں گی وہ درود ابراہیمی کی خوشبو ہے، درود ابراہیمی کی تسبیح کی خوشبو ہے۔ ایک بہن ہے، ان کا تعلق تحصیل اٹک پنجاب سے ہے اور ان کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ عرصہ دراز سے درود ابراہیمی کا ورد کر رہی ہیں اور انہیں درود ابراہیمی سے یوں کہہ لیں کہ شدید محبت ہے اور بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ درود ابراہیمی کی روحانیت بھی ان پر کھلی ہوئی ہے اور درود ابراہیمی کی برکت انہیں رب کریم نے عطا کی ہوئی ہے، تو وہ جب بھی ذکر کرتی ہیں درود ابراہیمی کا ذکر کرتی ہیں، درود ابراہیمی کی تسبیح کرتی ہیں۔ انہیں درود ابراہیمی سے گہرا لگاؤ ہے اور دل لگی ہے۔ اسی محبت اور عشق اور لگاؤ کی وجہ سے اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جب بھی درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتی ہیں تو خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس وقت تک وہ درود ابراہیمی ورد کرتی رہتی ہیں خوشبو کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جیسے ہی تسبیح مکمل کرتی ہیں اس کے بعد خوشبو بالکل بند ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے جب خوشبو پھوٹتی ہے تو اس کا ٹیسٹ دھیما ہوتا ہے، اس کے اندر تیزی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خوشبو ہمارے وجود کو، ہمارے ماحول کو، ہمارے من کو اور ہماری روح کو سکون دیتی ہے۔ ہماری طبیعت کو ایک پرکیف احساس ہوتا ہے، دل چاہتا ہے خوشبو اسی طرح پھوٹتی رہے اور ہم اسے اپنے اندر جذب کرتے رہیں۔ اور یہ وہ خوشبو ہے جو دنیا کے کسی بھی بازار سے نہیں ملتی، بلکہ یہ خوشبو اسی خوش نصیب کو ملتی ہے جو اس کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود ابراہیمی کا ورد کرتا ہے۔ درود ابراہیمی کی تسبیح کی خوشبو ہمارے وجود کو معطر کرتی ہے، ہمارے من کو روشن کرتی ہے اور ہم سے حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں، منظر واضح ہونے لگتے ہیں اور راز آشکار ہونے لگتے ہیں۔ ایک بہن ہے، بتاتی ہیں کہ درود ابراہیمی کی برکت سے مجھ پر روحانیت کے راز کھلے ہیں کہ جب ہم مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں سے لے کر خانہ کعبہ کے دروازے تک، ملتزم ہو، رکن یمانی ہو یا سعی کا مقام، سب پر ایک ہی قسم کی خوشبو پھوٹ رہی ہوتی ہے، اور یہ خوشبو نہ کم ہوتی ہے نہ ہی زیادہ ہوتی ہے، اس کی رفتار وہی رہتی ہے، اور یہ وہ خوشبو ہے جس کی مثال ہم دنیا میں کسی خوشبو کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ خوشبو دھیمی بھی نہیں ہے اور تیز بھی نہیں، اس خوشبو کے اندر عجیب سی کشش ہے کہ بندہ اس کے عشق میں جکڑا جاتا ہے۔ بتاتی ہیں کہ یہاں اللہ کی کریمی کا تکرار دل میں بار بار چلنے لگتا ہے، پھر ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا راز کھلتا ہے کہ رب کا اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہ وہ تاج ہے جو ہمارے سروں پہ ہمیں پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے صدقے پہنایا گیا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مکے میں وعلی آل ابراہیم کا بھی راز کھلتا ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ جب ہم مدینہ شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مدینے کی مخصوص خوشبو ہمارا استقبال کرتی ہے، جو کہ مکے کی خوشبو سے ہٹ کر ہے۔ مدینے کی خوشبو میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک بھی ہے۔ مدینے کی حدود سے جب یہ خوشبو شروع ہوتی ہے تو سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں تو ان در و دیوار سے وہی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب حاضری ہوتی ہے تو وہی خوشبو ہمارا استقبال کرتی ہے۔ اس خوشبو کے اندر ایک مامتا کا احساس ہوتا ہے۔ عاشق کی آنکھیں بند کر کے اگر ہم مکہ لے جائیں تو عاشق بتا سکتا ہے کہ یہ مکہ کی خوشبو ہے اور یہ مدینے کی خوشبو۔ اللہ ہمیں بھی ایسی روحانیت اور باطن عطا فرمائے کہ ہم بھی اس مبارک خوشبو کو سونگھنے کی سعادت پا سکیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مدینے میں وعلی آل محمد کا راز کھلتا ہے۔ مدینے میں میرے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، مدینے میں اہل بیت علیہم السلام اجمعین کے گھر ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے گھر ہیں، وہاں کی خوشبو کا ثانی بھلا کوئی کہاں ہو سکتا ہے؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں، اس طرح شہروں میں مدینے جیسا شہر بھی پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ مدینے کی خوشبو میں مامتا کی لوری ہے، مدینے کی خوشبو میں لاٹ کی پھواریں ہیں،
مدینے کی خوشبو میں مٹھاس کی شیرنی ہے۔ مدینے کی خوشبو میں جب ہماری روح میں جذب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ رحمت کی دھاریں بھی، خوشبو کی پھواریں بھی اور محبت کے دلاسے بھی ملا کرتے ہیں۔ کاش میں ان کیفیات کو لفظ دے سکے، کاش میں ان جذبوں کو رنگ دے سکے۔ بس یہی عرض کروں کہ یہ عشق کی کیفیات ہیں جو حرفوں سے بیاں کیسے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی درود ابراہیمی کی، مکے کی اور مدینے کی بھینی بھینی سہانی خوشبو، اللہ پاک ان خوشبوؤں سے ہماری زندگیوں کو بھی معطر کر دے، ہمیں بھی وہاں لے جائے، ہمیں بھی وہ روحانیت عطا ہو کہ ہم درود ابراہیمی پڑھیں اور ہم خوشبو سونگیں، ہماری زندگی خوشبو سے معطر ہو جائے، ہم مکے جائیں، بار بار جائیں، مدینے جائیں، بار بار جائیں اور وہاں کی خوشبوؤں کو محسوس کریں، اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام اجمعین کی محبت اس درجے پر نہیں پہنچ جاتی جس کی امید ہم سے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، تو ہمیں وہ خوشبو، اس کی مٹھاس محسوس ہونا بہت مشکل ہے۔ تو جب بھی درود پڑھیں، محبت میں پڑھیں، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، آقا جان کے اہل و عیال کی محبت کی صورت اور تمام اہل بیت علیہ السلام اجمعین کے لیے آپ کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے اور ان کے سامنے عاجزی ظاہر کرنی چاہیے، کیونکہ عاجزی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، انکساری آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، میرا آپ کا، ہم سب کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ ہم اللہ کے آگے اخلاص کے ساتھ جھک جائیں، بالکل جھک جائیں کہ اللہ بس تو ہی ہے، میں کچھ بھی نہیں، اور اپنی محبت کو ان پر نچھاور کر دیں۔ پھر دیکھیے دنیا کیسے بدلتی ہے، کیسے ہماری زندگیوں میں حسین رنگ آتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔